سب کا پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. پاکستان رمضان کے ساتھ نثار علی اجاگر حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، نفرتیں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ محبت کن پہاڑوں میں چھپ گئی؟ دکھ درد کا احساس کن جنگلوں میں کھو گیا ہے؟ ناظرین محترم، مومن سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں. انسان خطاؤں کا پتلا ہے. اصلاح کیجیے، پیٹھ پیچھے برائی مت کیجیے. جب آپ اپنے بھائی کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کی توجہ دلاتے ہیں تو یقین وہ برا نہیں مانتا، لیکن جب اس سے بات آگے بڑھتی ہے، اگر وہ نہ سمجھے تو اس کے ذمہ داروں کو یہ بات بتائی جائے تو اس کو بھی ناپسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے. البتہ تکلیف جب ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ جب آپ معاشی کی نگاہ سے گرانے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کی جائیں، اس کی خامیاں بیان کی جائیں، اور یہیں سے خامیوں کا ایک طویل ترین سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چغلیاں کھاتے رہے اور غیبتیں کرتے رہے، آدمی ہو کر بھی آدم خور کیوں بنتے رہے. آدمی ہو کر بھی آدم خور کیوں بنتے رہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہایت میٹھا لہجہ ہے، دل نشین انداز ہے، آپ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں یا آپ سے پیار کرتے ہیں، جناب محترم علامہ کوکب نورانی وقاروی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. ناظرین محترم، قرآن دستور حیات ہے، منشور کائنات ہے. کائنات کا نظام قرآن میں موجود ہے. آیت قرآنی سے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وطن عزیز کے نامور قاری، نازش القرہ، قاری محمد حسین آرائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قرات فرمائی ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ترجمہ پیش کریں۔ ترجمہ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسے وحشی لوگ ہیں، کن جنگلوں سے اٹھ کر آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں شہر کراچی میں صدر کے علاقے میں ایک حادثہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں جمعہ ذرا لمبا ہوتا ہے میرے ہاں، جی اور جمعہ نماز ہو چکی تھی جب میں نے فرض پڑھا ہے، تو مجھے اطلاع ملی اس واقعے کی، اور پھر میں نے سڑک پر ٹریفک کا نظام بگڑتے دیکھا، کیونکہ لوگوں پھر جس طرح مزاج ہو جاتا ہے، جی پہلے ہی ہمارے ہاں یہ جو رکشہ چلا دیے گئے، اناڑیوں کو دے دیے گئے، اور بے ہنگم ٹریفک تو اور زیادہ پتہ لگ جاتا ہے کہ شہر میں کوئی واقعہ ہوا۔ سوچا یہ تھا کہ آج پہلا جمعۃ المبارک ہے رمضان شریف کا، اس کی مبارکباد دیں گے، بخشش کی رحمت کی باتیں اللہ کریں گے، اللہ، مگر یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک رمضان، برکتیں، حرمتیں، تقدس، میرے خیال یہ لفظ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے، اور سیدھی سچی بات ہے وہ اللہ سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کا خوف رکھتے ہوتے تو کوئی بھی تقریب کاری نہ کرتے۔ مسلمان تو حدیث شریف یہ بتاتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان اللہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہے، محفوظ رہے۔ اب ہاتھ سے لکھنا بھی ہے، ہاتھ سے ہتھیار پکڑنا بھی ہے، زبان سے بولنا بھی ہے، تو ایک انسان کے الفاظ یا اس کے ہاتھ کی حرکات وہ قلم ہے یا ہتھیار سے ہے، دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے یہ ایسا کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ نہیں، صحیح بات، سیدھی سی بات۔ سیدھی سی بات۔ اچھا، یہ جملہ اتفاق وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے میں نے کہا، یہ بہت پہلے ایک مرتبہ کمشنر صاحب کی میٹنگ میں، اس وقت یہ سلسلے نہیں تھے، یہ پہلی مرتبہ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ جو تقریب کار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صحیح بات، دہشت گرد ہو، تقریب کار ہو، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف فساد۔ اب وہ کسی کا آلہ کار ہو یا خود اپنی تسکین کے لیے کر رہا ہے تو وہ مذہب سے بالا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ابھی جو آیات پڑھی گئیں ان میں یہ بتایا گیا کہ غیبت کہتے ہیں کسی کی عدم موجودی میں، یعنی اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہہ نہیں سکتے۔ علامہ صاحب یہاں گفتگو کا آغاز کریں گے، کالوں کو شامل کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی میں خالد بات کر رہا ہوں، جی جی میں خالد اتاری بات کر رہا ہوں، نیو کراچی سے۔ ٹھیک ہے، یہ چونکہ ٹی وی بند نہیں کر رہے نا تو ایسی لائنیں کاٹ آپ دیا نے ٹی کریں۔ وی کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ علامہ صاحب بہت اچھا پروگرام ہے یہ، ہے نا، جیو نیوز سے، اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے علامہ کوکب نورانی صاحب کو ہمارے لیے یہاں بٹھایا ہے، اور آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ کوئی اگر کسی شخص میں یہ برائی ہے، اگر اس کے پیٹ پیچھے کریں یا وہ جو برائیاں اس میں ہیں وہ اس کے پیٹ پیچھے کریں وہ غیبت ہوگی، اور اس کے سامنے کریں تو بھی وہ غیبت ہی کہلائے گی۔ اور دوسرا میرا یہ تھا کہ ابھی جو حادثہ ہوا کراچی کے اندر، ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال کیا، انشاءاللہ ضرور لیتے ہیں۔ جی اللہ صاحب پہلے تعریف فرماتے ہیں غیبت۔ جی، غیبت وہی کہ جی میں آپ کے بارے میں کوئی بات آپ کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا اور آپ کی غیر حاضری میں کہتا ہوں،
تو میرا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ یقیناً میں کسی کو آپ کے بارے میں بدظن کر رہا ہوں، یعنی اس کو بدگمانی دینا چاہ رہا ہوں، یا یہ کہ اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ آپ کے سامنے بول سکوں، تو اب اس میں جھوٹ بھی ہے یا نہیں، پھر تہمت بھی ہے یا نہیں، اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ غیبت صرف اتنا ہوگا کہ آپ کے سامنے نہ کہوں اور عدم موجودی میں پیٹ پیچھے کہوں، اور اگر اس میں جھوٹ اور بہتان مل جائے تو وہ اس سے زیادہ اس کا ہو جیسا جائے۔ کالر نے بھی سوال کیا کہ اس کے اندر بے شک برائی موجود ہے، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ منافقت ہو یا جھوٹ ہو، یہ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، دوسروں کی نظر میں اسے نیچا دکھانا، برا دکھانا، یا پھر اپنی کسی غلط جھوٹی انا کو تسکین دینا۔ اللہ اکبر، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں میں وہ، لیکن اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ یہ ایسا ہے، اس کی کیسی رب تعالیٰ نے مثال فرمائی کہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ لازمی بات ہے، انسان میں ایک مزاج ہوتا ہے گوشت کے حوالے سے، دیکھیں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، سگے بھائی کو یا اپنے انسان کو کسی کو زخم لگ جائے اس کا زخم دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہیں کرتے، اس کو طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، یعنی باوجود اس کے کہ ہمدردی اور سب کچھ، وہ پٹی میں ہے تو اور بات ہے، زخم نہیں، وہ گوشت کھانا، اللہ اکبر۔ یہ بتایا گیا کہ کتنا ناگوار ہوگا، ایک تو جذباتی طور پر، فطری طور پر، اور مزاج کے لحاظ سے۔ قرآن میں دیکھیں کسی اور عمل کو اس طرح کی چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ باہر جو بھی گناہ کبیرہ ہیں ان میں سے غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے آتی نا، بڑے گناہوں میں سے، اور غیبت کر کے میں کرتا کیا ہوں، کماتا کچھ نہیں ہوں، کھوتا ہوں، یعنی اپنی ساری نیکیاں اس کو دے دیتا ہوں، اس کے سارے گناہ خود پر لے لیتا ہوں۔ یہ تو کتنی بے وقوفی، کتنی بے وقوفی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی علامہ صاحب۔ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے نا اجاگر صاحب، ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اب روز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج کچھ ہوا شہر میں؟ بالکل۔ اچھا آج کا اسکور کیا ہے، یعنی مردوں کی آج کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہماری بے حسی، ایک زمانہ تھا کہ ہم احساس کا تناسب شمار کرتے تھے کہ لوگوں میں کتنا احساس ہے، اب ہم بے حسی کا تناسب شمار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ 10 لاشیں گر گئی، تو کہ روز کا معمول ہے کراچی میں۔ نہیں آج کچھ ہوا نہیں کہ خیریت ہے، یعنی وہ مزاج ہو گیا، تو انسان سے زیادہ یہاں ارزاں کوئی چیز نہ رہی۔ اس کی وجوہات، اس کے عوامل، اسباب اخباروں میں بھی چھپے، ٹی وی پر بھی ٹاکس ہوئیں، ممبر و محراب پر بھی بتائی گئیں، قرآن حدیث بھی موجود ہے، مگر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حکمرانوں کو اپنے اقتدار سے غرض، باقی لوگوں کو اپنی اپنی تنخواہ سے غرض۔ ایک زمانہ تھا استاد پڑھاتا تھا کہ میرا منصب ہے کہ میں نے پڑھانا ہے، تو اس کو پڑھانے میں دلچسپی ہوتی تھی، اب صرف تنخواہ میں دلچسپی۔ اسی طرح آپ دفاتر میں دیکھ لیجئے، اکثر آتا کوئی نہیں، آتا ہے تو کام کون کرتا ہے؟ گپوں میں اس طرح وقت، اسٹیشنری گھر چلی جاتی ہے، دوستوں کو دی جاتی ہے، قومی اسمبلی سے گملے تک آئے، فرنیچر تک چلے جاتے ہیں، تو یہ احساس تو ختم ہو گیا نا۔ تو ایسی بے حسی والے معاشرے میں اب ہم سوائے رونے کے کریں کیا؟ پھر رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، ہر بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے اس پروگرام میں آ کے پوچھ رہے تھے کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ جی جی۔ تو بچوں کو ایسی سوچ، ہم کیا دکھا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، اور پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ایسا کرنے والے کس سوچ کے تحت کر رہے ہیں، ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ناحق اگر وہ گورنمنٹ کی کسی چیز کا نقصان کریں تو چلو ہم کہیں گورنمنٹ سے ان کو، یہ ناحق لوگ پھر مساجد میں، بازاروں میں، ہسپتالوں میں، قومی اداروں میں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس لحاظ سے اگر سوچیں تو غیبت پر ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ جان لیں کہ ہمیں حدیث کہتی ہے اذکر الفاجر، جو بدکار ہے، برا آدمی ہے، اس کا ذکر کرو،
کئی یحذرہ الناس، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ بچ جائیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کسی کی میں بات کر رہا ہوں دوسروں کو بچانے کے لیے یا لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اس بیماری سے یا اس خرابی سے بچیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے کہ یہ جو علل اعلان گناہ کرے اس کا فسق جو ہے بالکل عام ہو جائے، اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے، لیکن ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ آپ سے ملاقات ہوئی کچھ ہی لمحوں کے بعد، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین کرام، خوش آمدید ناظرین کرام۔ نثار علی اجاگر حاضر خدمت ہے۔ عشق رسول جان ایمان ہے، عشق رسول میں جینا ہے اور عشق رسول میں مرنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج ثناخواں ہیں، بہت پیاری انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں، خوبرو ہیں، خوش لباس ہیں، خوش گلو ہیں۔ عشق نبی کا اظہار کریں گے، نعت رسول مقبول پڑھیں گے جناب حافظ طاہر قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ علامہ صاحب کتنا خوبصورت شعر۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے،
کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدغائر دول رضا رضا، کرو مدغائر دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ علامہ صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ارشد چودھری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، آپ سنائیے گا۔ الحمدللہ، کیا پوچھنا چاہیں گے علامہ صاحب سے آپ؟ جی یہاں لاہور کے جو لوگ ہیں وہ علامہ صاحب سے سوالات کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جی تو ہم ان سے ابھی جو ہے وہ پوچھیں گے کہ وہ علامہ صاحب سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بتائیے گا علامہ صاحب، لائیو اس وقت آپ کا سوال سن رہے ہیں، بتائیے گا کہ علامہ صاحب سے آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب سے میرا اس وقت یہی سوال ہے کہ رمضان شریف میں کا مہینہ ہے، لیکن ہر شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر اتنا اضطراب اور اتنی پریشانی میں ہے کہ وہ چگلی، غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ تو اسلام میں اور رمضان شریف کے روح کے مطابق بتایا جائے کہ اس کو کس حد تک روک تھام کیا جائے اور کس طرح یہ ذہنی اضطراب لوگوں کا کم ہو، کہ اپنے آپ کو ذہنی ٹینشن ریلیف کروانے میں نا لوگ آفس ہوئے، دکان ہوئے، کاروباری ادارے ہوئے، گھر ہوئے، کسی جگہ پر بھی نا انسان غیبت، چگلی اور غیبت لگانے سے باز نہیں آ رہے۔ تو کس طریقے سے انسان جو ہے اس برائی کو ختم کر سکتا ہے، اپنے ذہن کو ریلیف بھی دے اور اس برائی سے بھی چھٹکارا پا لے؟ تو میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے۔ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ علامہ صاحب سے کہ دفاتر میں اور جو کاروباری مراکز ہیں وہاں پر چگلی، غیبت عام ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد چودھری صاحب۔ علامہ صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بہرحال مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم گناہ سے، غلطی سے کیسے بچیں۔ ان کا یہ جاننے کا شوق اور یہ جستجو بتا رہی ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے، انہیں خوف خدا ہے، جس حد تک بھی ہے۔ اور جو پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اب یہ جس طرح حدیث شریف میں ہے نا کہ قیامت کے نزدیک لوگ بروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے۔ اللہ ہم وہ ماحول دیکھ رہے ہیں، تو اب کسی کی یعنی کوئی ایسا زوراور ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ڈر ہے کہ جی اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کی تو یہ ہم سے زیادتی کرے گا، تو لوگ وہ کرتے ہیں۔ چغلی، غیبت، بدگوئی یاد رہے ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی جو جمع پونجی پوری زندگی کی ہے، نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، کوئی کی ہوں گی، وہ ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بڑے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خام خواہ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی وجہ ہے کہ بھئی کسی ایک معاملے میں آپ نے کسی جگہ جان بوجھ کر کوئی کیا ہے تو آپ کو کوئی مقصد ہوگا، بلا وجہ غیبت ہو رہی ہے، خواتین میں بیٹھے ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہیں، لڑکے بیٹھے ہیں، اور اس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، اور اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، بالکل، اور پھر تہمت تک جاتے ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے علامہ صاحب ٹیسٹ ان کے منہ کو لگ گیا ہے، بس ختم نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے؟ اب میں نے آپ کو یہ باتیں کل پرسوں بھی ہم کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں لقمہ حرام، جس کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب تک ہماری غذا طیب پاک نہیں ہوگی، کمائی پاک نہیں ہوگی،
یہ بیماریاں نہیں جائیں گی. اب کوشش یہ کرنی ہے جس نے پوچھا ہے کہ جہاں کہیں ایسا ہو آپ لا حول پڑھیں. کوئی آپ کے سامنے کہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ اللہ ہدایت دے, تمہیں بھی, مجھے بھی, انہیں بھی. سبحان اللہ. تو اس طرح ہم بچ جائیں گے. بچ جائیں. اگر میں لازمی بات ہے سن بھی رہا ہوں تو میں سننے کا گناہ گار بن رہا ہوں, تو میں اتنی اونچی آواز میں اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی ایسا کلمہ پڑھ لوں کہ دوسروں کو بھی احساس ہو جائے. کیونکہ آپ ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ بھی تم غیبت کرنا چھوڑ دو, تو آپ ایسا کلمہ کہہ لیں کہ اس کو احساس ہو جائے. لیکن ہم خود کسی طرح اس میں شامل نہ ہوں. وہ بھلے سے نند بھاوج, وہ بھلے سے یعنی کیا کہتے ہیں دیورانی جیٹھانی کے مسئلے. حالانکہ یہ دیور کا لفظ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا, اس کے معنی دوسرا شوہر ہوتا ہے. دے کے معنی دوسرا, ور کے معنی شوہر, دیور کے معنی دوسرا شوہر. ہم نے وہ لفظ اپنایا ہوا ہے. یہ تو اللہ صاحب بالکل آپ نے معلومات میں اضافہ کیا ہے. یعنی یہ ہمارے ہاں لوگ بھیڑ چال میں ہے نا, تحقیق نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے. تو یہ آپس میں ہوتے ہیں, بلکہ خود ماں کہہ دیتی ہے بیٹی سے جاؤ دیکھو تمہاری بھابھی کیا کر رہی ہے, تو وہ اس کو جاسوسی سکھا رہے. تو یہ چیزیں محبتوں کو بھی ختم کرتی ہیں اور امن کو بھی ختم کرتی ہیں. علامہ سے اسی بات پہ ابھی کالوں میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی. میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ میری جو ہے میری ابھی شادی کو 5 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری جو ساس اور جو نندیں ہیں ان کے ساتھ مطلب میرا تعلق جو ہے میں اپنی طرف سے بہت اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور رکھتی بھی ہوں. لیکن میری ساس اور نندوں کا یہ سمجھ لیں آپ ایک روٹین ہے کہ جب بھی میرے ہسبینڈ واپس آتے ہیں کام سے تو وہ ان کو میرے لیے بہت زیادہ میری مطلب غیبت کرنا, میری برائی کرنا بلا وجہ بے وجہ, ٹھیک ہے, ان کے کان بھرنا, وہ یہ سب کرتی ہیں. اور جس کی وجہ سے میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. جی علامہ صاحب وہ جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے. جی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ساس بری ہو اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بہو بری ہو. اور یہ جو کہاوت بنا لی ہے کہ جی نند نہ ہی ہو تو اچھا تاکہ گند نہ ہو, تو لفظ نند ہے بہرحال. یہ تجربات ہے ہمارے ہاں, کچھ گھروں میں ہے کچھ میں نہیں ہے. پڑھے لکھے گھروں میں سوچا تھا نہیں ہوگا, وہاں زیادہ نظر آتا ہے. یہ بیماریاں ہیں اور حل کرنے سے حل ہو سکتی ہے. میرے پاس روز ہی تقریباً کیس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اچھا اس میں ایگو بہت, اس کا مسئلہ بہت ہے. اس نے ایسا کہہ دیا تو میں تو اب 10 اور کہوں گی اور سب کو سنا کے کہوں گی. اس کے اچھا وہ اس کے میکے والے آئے تو اب میں اپنے والوں میں, اور پھر ددیال ننیال سسرال, یہ بہت اور فضول, بالکل کچھ حاصل نہیں ہے. خوشیاں ختم کرتے ہیں. اب جس کو آپ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لائیں, بھابھی بنا کے لائے ہیں, آپ نے اسے اپنے گھر کا ممبر بنایا ہے, تو عزت کرے اور کروائیں. بالکل محبت دیں اور محبت لیں. ایک ساس اس بہو کو بیٹی کیوں نہیں بنا لیتی؟ وہ ان کا بھی سوال ہے کہ بہو اس ساس کو ماں کیوں نہیں بنا لیتی. ہاں یہ دونوں سوال میرے میں دونوں طرف ہے نا, دونوں طرف کو یہ کرنا ہوگا. اچھا کبھی ایک جسٹیفائی کروں گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے, تو فیصلہ تو کوئی تیسرا ہی کرے گا نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت. بریکنگ نیوز ہے اس وقت, آپ سے باتیں چلتے رہیں گی انشاءاللہ. ناظرین ملتے ہیں آپ سے بریکنگ نیوز کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام. غیبت ایک مہلک ترین مرض کا نام ہے. غیبت مہلک ترین مرض کا نام ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہماری نیکیاں کھا جاتا ہے. اصل خسارہ یہی ہے کہ ہم کچھ کماتے نہیں ہیں مگر ہمارے ہاتھ سے نیکیاں چلی جاتی ہیں. تو علامہ صاحب یہ غیبت کے اثرات ہمارے معاشرے پہ کیا پڑتے ہیں؟
उजागर साहब किस मुआशरे